السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ صدر محترم، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معطر علماء کرام، جلسہ کی اہم ذمہ داران، رانی پور، ہیرن پور اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ میرے کوئی بات نہیں، ابھی آپ مجھ سے قبل میرے محترم دوست، کلاس ساتھی اور آپ کے ذیلی جو اہل حدیث کے ناظم شیخ مستفیض الرحمن المدنی حفظہ اللہ کا خطاب سن رہے تھے۔ میرے بعد بھی ابھی جامع مسجد کی تعمیر و ترقی کے تعلق سے آپ لوگوں سے امتحان لیا جائے گا
اللہ کے گھر کے لیے آپ سے تعاون لیا جائے گا. شیخ عبد الرحمن الفیضی حفظہ اللہ و تولا آپ سے یہ کام کریں گے. ان کے بعد شیخ جرجیز صاحب سراجی حفظہ اللہ کو بھی آپ کو سننا ہے اور وہ آ چکے ہیں اور ان کو لانے کے لیے بہت دور تک مجھے بھی جانا پڑا. میں آ رہا تھا گاڑی لے کر کے، شیخ کی گاڑی اتنی لیٹ تھی کہ مجھے دھنباد پہنچنا پڑا اور وہاں سے شیخ کو لایا. بالکل 12 گھنٹہ میں گاڑی میں سفر کرتا رہا. آپ کی محبت میں پہنچا ہوں. چند اہم باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو پوری پوری توفیق عطا فرما. آمین. آج کل ہمارا اور آپ کا ایک نظریہ بھی زیادہ تر مسلمانوں کی کنڈیشن حالت کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی بزنس، اپنے کاروبار، اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے گھر کو کس طرح خوبصورت بنائیں، ماربل لگائیں، اے سی لگائیں، کولر لگائیں، ٹائلز لگائیں، بینک بیلنس کیسے بڑھائیں، ایک گاڑی سے 2 گاڑی کیسے ہو، علاقے میں اپنا نام کیسے روشن ہو، اسی کی فکر میں دنوں رات ایک کر رہا ہے. ایک مکان بن گیا، ایک بلڈنگ بن گئی، دوسری بلڈنگ کیسے بنے گی، اس کے لیے میں اس نے وہ گاڑی لی، ہم اس سے اچھی گاڑی لیتے، اس کے لیے محنت کر رہا، اس کی فکر میں لگا ہوا ہے. بزنس کے لیے صبح سویرے اٹھ کر کے شام تک دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پوری محنت کر کر اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ایک باپ اپنے بیٹی کی شادی کرانے کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا جو امیر گھرانے کی ہو، اچھا پیسہ کماتا ہو. ہماری بیٹی وہاں جائے گی تو مست رہے گی، خوشحال رہے گی، اے سی میں رہے گی. زیادہ تر لوگوں کا مائنڈ میں یہی سب گھوم رہا ہے. غرض یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو دنیا کی فکر ہے، اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی فکر ہے، لیکن اپنے گھر کو اسلامک گھر کیسے بنائے، اپنے گھر کو دیندار کیسے بنائے، اپنے فیملی اور اپنے بچوں کو اسلامی رنگ میں کیسے رنگے، ہم اسلام کے اندر پورے طور پر داخل کیسے ہوں. اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. اس زندگی کے لیے ہم نے کون سی تیاری کی ہے، ہمارے بچے کیا تیاری کر رہے ہیں، ہماری بیوی کیا تیاری کر رہی ہے، ہماری بیٹی کیا تیاری کر رہی ہے، اس کی ذرہ برابر فکر نہیں، اس کی فکر نہیں ہے. صرف اور صرف فکر یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کیسے بن جائے، ہمارے بیٹی کی نوکری کیسے لگ جائے، اس کی فکر لگی ہوئی ہے. دنیا میں کامیاب کیسے ہو جائے، دنیا کی کامیابی کے لیے ہر طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دنیا کی کامیابی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، یہ چند سالہ زندگی ہے. جس زندگی کو تم اتنا زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے تغوطہ کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو،
جس دنیا کو تم اتنا زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، دن اور رات کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس دنیا کی سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے اتنی محنتیں جو کر رہے ہو میرے بھائیوں، یہ کامیابی تمہاری نظر میں کامیابی ہے، اللہ کی نظر میں یہ کامیابی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، سب سے بڑی کامیابی۔ عقل مند کون، چتر کون، چالاک کون؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے، ائی المؤمن اکیس، ائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چتر چالاک مومن کون ہے؟ امام کائنات نے جواب دیا، اکثرہم للموت ذکرا، تم میں سب سے چتر اور چالاک مومن وہ ہے، سب سے ہوشیار مسلمان وہ ہے، سب سے چتر اور چالاک مسلمان وہ ہے۔ اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھتا ہو، اپنی آخرت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو، اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرنے والا ہو، اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کرنے والا ہو، اس گھر سے زیادہ اس گھر کی جو قبر کی زندگی ہے اس گھر کی فکر کرنے والا ہو، سب سے زیادہ چتر چالاک ہوشیار وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے گھر کو تو خوبصورت بنا رہے ہیں، ہر طریقے سے گھر کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے گھر کے اندر ساری چیزیں لا رہے ہیں۔ اگر گھر کو خوبصورت بنانا ہے تو گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرو، گھر کے اندر دینداری پیدا کرو، دن گھر کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، گھر کے اندر اللہ کا ذکر پیدا کرو، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا ماحول، تب آپ کا گھر خوبصورت ہوگا۔ وہ گھر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، جس گھر کے اندر نماز کی پابندی نہ ہو، اذان سن لینے کے بعد اذان کا جواب تک نہ دیا جائے، اذان سن لینے کے بعد نماز تک نہ پڑھی جائے، جس گھر کے اندر کھاتا اور رب کا نام تک نہ لیا جاتا ہو، بتاؤ میرے بھائیوں وہ گھر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں دنیا کی درشٹی میں اور دنیا کی نظر میں وہ خوبصورت دکھتا ضرور ہو، لیکن اللہ کی قسم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر کو مردہ گھر قرار دیا ہے، زندہ گھر نہیں بتایا، ایسے گھر کو جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، جس گھر نے مردہ گھر اور اس کے گھر کے اندر رہنے والے افراد کو مردہ قرار دیا ہے۔ سنیے امام کائنات فرماتے مثل الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی، مثل البیت الذی یذکر اللہ فی، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہے، مثل الحی والمیت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، دینداری ہو، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، وہ گھر زندہ، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو وہ گھر دکھنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، ٹائلز، ماربل، اے سی، کولر اور طرح طرح کی آپ جھومر تک کیوں نہ لگا دیے ہو، تمہاری نظر میں وہ خوبصورت ہے، زندہ ہے، لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ گھر اور اس کے گھر کے اندر بسنے والے لوگ مردہ۔ تو گھر کی فکر ہو، گھر کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے سب سے زیادہ، کیونکہ دنیا کے اندر تو آپ سکون کی زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کیا بھروسہ زندگی کا؟
کون جانتا آپ کا بیٹا کتنا سال تک دنیا میں جیوت رہے گا، آپ کی بیوی کب تک زندہ رہے گی، آپ کی بیٹی کب تک زندہ رہے گی، آپ خود کب تک زندہ رہیں گے، کوئی جانتا نہیں۔ جس گھر پہ تم خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہو اور جس گھر کے اندر اتنی آرام کی چیزیں لا رہے ہو، میرے بھائیوں یہ گھر تمہیں کب دغا دے دے، اس گھر کے اندر آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے کوئی جانتا نہیں۔ اس گھر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جو گھر کبھی بھی ختم ہونے والا گھر نہیں، جو زندگی کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو تم نے بہت ہی زیادہ ویلو دے رکھا ہے، بہت زیادہ مقام دے رکھا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تم ڈوب چکے ہو اور ہائے دنیا کرتے جا رہے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ کبھی بھی فنا نہ ہوگی۔ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کی زندگی کو مت بھولو، اس گھر کے چکر میں آخرت کے گھر کو مت بھولو۔ وہ گھر ہمیشہ والا گھر ہے، وہ زندگی وہ کبھی بھی آپ کا وہ گھر کبھی بھی ختم ہونے والا گھر نہیں ہے۔ یہ گھر تو برباد ہو جائے گا، آج نہیں تو کل 100 سال کے بعد اس گھر کے اندر کسی اور کی حکومت ہوگی۔ اس گھر کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہیں آپ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے فیملی اور اپنے بچے کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اور اپنے پریوار کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کی فکر کرو، دنیا کی آگ چند منٹ کے لیے آپ اس آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس جہنم کی آگ کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ڈینجر ہے۔ اس آگ کی فکر کیجیے۔ دنیا میں بیٹی کو خوشی دینے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، بیٹی کچھ کہہ دے لا دو، بیٹا کچھ کہہ دے لا دو۔ میرے بھائیوں بیٹا کو سب کچھ دو، بیٹی کو سب کچھ دو، لیکن میرے بھائیوں دین دو اس کو، اسلام دو اس کو، اسلام کے رنگ میں رہو۔ ہاں محمد رسول اللہ کی شریعت میں اس کو رنگ دو، تب آپ کا بچہ خوبصورت ہوگا، تب آپ کا گھر خوبصورت ہوگا، تب آپ کی بیٹی خوبصورت ہوگی۔ دنیا کی تمام چیزیں آپ دے دیں اور اگر اس کو آپ نے دین نہیں دیا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الیتیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہاری ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اللہ سوال کرے گا باپ سے کہ تم نے اپنے بیٹے کو سب کچھ سکھایا، دین نہیں سکھایا، اپنے گھر میں سب کچھ لایا، اسلام کا ماحول نہیں دیا، اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا لیکن اپنے بیٹی کو قریب کا ماحول نہیں دیا، اللہ کا ڈر نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں ایک عربی شاعر کیا کہتا ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ دنیا میں نہیں، جس کی ماں دنیا میں نہیں، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں ہے جس کا ماں باپ دنیا میں نہیں ہے۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم حقیقی معنوں میں وہ ہے جس کو آپ نے علم نہیں دیا، تیری تعلیم نہ دی، ادب آپ نے نہیں سکھایا، اخلاق آپ نے نہیں سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے نہیں بتایا، شریعت آپ نے نہیں بتائی۔ حقیقی معنوں میں یتیم وہ بچہ ہے، یتیم وہ بچی ہے جس کو آپ نے دنیاوی تعلیم تو دی لیکن دینی تعلیم نہ دی۔ سب سے بڑا یتیم وہ ہے میرے بھائی، اس قوم کو، اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو ہم نے یتیم بنا لیا ہے۔
ہم نے اس قوم کے بچوں اور بچوں کو یتیم بنا دیا ہے. ماں باپ تو زندہ ہیں لیکن ماں باپ نے اپنے بچوں کو تعلیم، یہاں تک کہ بچے کو کھانے کا طریقہ پتا نہیں، بچے کو کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ بھی پتا نہیں ہے، سونے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، سونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے، موٹر سائیکل چلاتے سمے، گھر سے باہر نکلتے سمے، گھر میں داخل ہوتے سمے کون سی دعا مانگنی چاہیے، پوچھ لو تو نہیں بتا سکتے. ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو عالم دین ہی بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو بہت بڑا مفتی بناؤ، لیکن میرے بھائیوں اپنے بچے کو یتیم مت بناؤ، اپنے بچے کو شریعت سکھاؤ، اپنے بچے کو اسلامی دین بتاؤ. دین کیا ہے وہ بتاؤ. صبح اٹھے تو کیا کرے، شام ہو تو کیا کرے، صبح کے وقت کون سی دعا پڑھے، شام کے وقت کون سی دعا پڑھے. اپنے بچے کو اسلامی شریعت میں رنگو، اسلام کے اندر اسے داخل کرو میرے بھائیو، تب آپ کا گھر خوبصورت ہے. اب گھروں کو اچھا بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جیسے آپ کو دوسری چیزوں کی فکر ہے، گھر کے اندر راشن نہیں ہے، فکر ہے کل کھانا کیسے بنے گا، آپ نے راشن لا کر کے رکھ دیا. گھر کے اندر پنکھا خراب ہو گیا، اس کو آپ نے ٹھیک کرانے کے لیے مستری لایا، اس کو آپ نے ٹھیک کروایا. آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، کبھی آپ نے اس بچے کی فکر کی؟ آپ کی بیٹی بگڑی ہوئی ہے، کبھی آپ نے اپنے بیٹے کی فکر کی کہ اگر مر گئے تو کیا جواب دے گی قبر کے اندر؟ میرا بیٹا مر گیا تو قبر کے اندر کیا جواب دے گا؟ آپ کا بیٹا گانا سن رہا کوئی آپ کو فکر ہی نہیں ہے، آپ کا بیٹا دن اور رات فری فائر کھیل رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. آپ کا بچہ شراب پی رہا، کوئی فکر نہیں ہے. آپ کا بچہ جوا کھیل رہا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کا بچہ لاٹری کھیل رہا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے بھائیوں، جیسے فکر آپ کو اپنے گھر کی، اپنے مکان کی، اپنے دکان کی ہے، اپنے بزنس کی ہے، اسی طریقے سے آپ کو اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی کتنی فکر تھی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے میری بیٹی میں تمہارا باپ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہوں، سید المرسلین ہوں، اے میری بیٹی آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. دیکھ رہے ہیں بیٹی کی فکر کر رہے، یہ نہیں کر رہے بیٹی آپ کے لیے ہم گھر مکان بڑھیا بنا دیتے ہیں. ہم کسی بھی آدمی کو کہہ دیں گے بڑے آدمی کو آپ کے لیے بنا دے گا، اس کی فکر نہیں ہے کہ میری بیٹی آرام سے کیسے رہے. حضرت فاطمہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور نبی سے سوال کرنے لگے. اللہ کے نبی پہ اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے، کام کرتے کرتے ہاتھ کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں. یہ دیکھیے میرے ابو میں کام کر کر کے تھک جایا کرتی ہوں، آئے میرے ابو آپ مجھے کچھ غلام دے دیں، لانڈی دے دیں تاکہ وہ کام کریں گے تو میں آرام پا جاؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام بھی دے سکتے تھے، اللہ کے نبی نوکر بھی دے سکتے تھے، لانڈی بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو دیا اس کو سمجھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی کیا میں تمہیں غلام اور لانڈی سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ بیٹی کہتی ہے اے میرے ابو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم بستر کے اندر جایا کرو میری بیٹی تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ دعا یہ ورد تم 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور لانڈی سے بہتر ہے. یہ آپ نے سکھایا. آپ کی بیٹی پریشان ہو، اے سی نہیں ہے ابو اے سی لا دو. امیر آدمی ہو ارے دے دو. آپ نے کبھی پوچھا میرے بیٹی کیا تم گھر کے اندر نماز کی ادائیگی کرتی ہو؟ کیا نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی ہو؟ قرآن تلاوت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ کیا آپ نے اپنے بیٹی کو دنیا کے اندر رکھ کر کے کیا آپ نے آخرت کی فکر دلائی؟
میرے بھائیو یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن اسی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہر کسی کو سوچنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں, ہمیں اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے. ہاں, چراغ تلے اندھیرا, اہل حدیث ہے چاروں طرف, لیکن سماج کے اندر گندگیاں بڑھ رہی ہے, سماج کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے, سماج کے اندر برائیاں پھیل رہی ہے. گھر کے اندر بیٹا غلط کر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں, بیٹی غلط کر رہی کوئی پرابلم نہیں, بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہے, کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائی کیوں اپنے گھر کی فکر ہے, لیکن میرے بھائی کیوں جو فکر ہونی چاہیے اس چیز کی فکر نہیں. تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو فکر ہونا. جب تک آپ فکر نہیں کریں گے, ٹینشن اپنے گھر کی نہیں لیں گے آخرت کے تعلق سے, قبر کے تعلق سے, تو گھر کے اندر سدھار نہیں آ سکتا. اور اس کے لیے تو دیندار بیوی کا ہونا ضروری ہے. اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں ویسی لڑکی آئے, خوبصورت دیندار لڑکی ہو. وہ دیندار لڑکی آپ کے گھر کے اندر لائے گی تو آپ کو دیندار بنائے گی, آپ کو آخرت کے معاملے میں سپورٹ کرے گی. وَتُعِينُ عَلَىٰ, وہ عورت آخرت کے معاملے میں سپورٹ کرے گی. وہ اگر آپ نے دیندار لڑکی کا سلیکٹ کر لیا تو وہ لڑکی آپ کو دیندار بنا دے گی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ, لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے دنیا کے اندر, خوبصورتی دنیا کے اندر, دولت دنیا کے اندر, حسب و نسب, اور دنیا کے اندر دینداری. یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے اندر یہ چیز ہے کہ یہودی خوبصورتی, یہودیوں کی یہاں دولت دیکھی جاتی ہے, عیسائیوں کی یہاں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں تم دینداری دیکھو, دینداری کو تم سلیکٹ کرو گے تو تمہاری دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. اس وجہ سے دیندار لڑکی کو سلیکٹ. اور لڑکیوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا, لڑکیوں اگر تمہارے ماں تمہارا رشتہ لگائیں اور بولے ہم نے فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر دیا ہے, تو آئے ہیرن پور اور رانی پور کی بہنوں, تم اپنے ماں باپ سے اتنا ضرور سوال کرنا کہ میرا ہونے والا شوہر دیندار ہے کہ نہیں, نمازی ہے کہ نہیں, قرآن پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں, شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں. یہ ضرور سوال کرنا. اگر آپ کا شوہر دیندار نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے تم دیندار کیسے ہوگی. جب وہ اللہ سے نہیں ڈرے گی تو آپ کا حق کو ادا کیسے کر سکتا ہے. جب اللہ سے نہیں ڈرنے والا ہوگا تو تمہارا حق وہ شوہر کیسے ادا کرے گا. اس وجہ سے عورتوں اور لڑکیوں, اگر تم نکاح کرنا چاہتی ہو اور اگر تمہارا گھر والا رشتہ لگا رہا ہو تو اپنے گھر والوں کے سامنے یہ فرمائش اور یہ شرط ضرور رکھنا, اب تو گھر چھوٹا ہو تو چلے گا, گھر کے اندر اے سی کولر ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن میرا شوہر دیندار ضرور ہونا چاہیے. آج کیا ہی ہوتا ہے, آج کیا دینداری تھوڑی دیکھی جائے. کتنا کماتا ہے لڑکا, دکھنے میں کیسا ہے, بہت ہینڈسم دکھ رہا ہے, شاہ رخ سلمان کی طرح, گھر مکان بہت اچھا ہے, اور پتا چلا اس کو الحمدللہ تک بھی نہیں آتا. یہ جمعے کی نماز وہ پڑھتا ہے, رمضان آیا تو بس روزہ رکھ لیا, افطار کر لیا, تراویح کی نماز پڑھ لیا, 11 مہینے پتہ تک نہیں چلتا ہے. ایسے مردوں سے, ایسے لڑکوں سے اگر نکاح کرو گی تو یاد رکھنا اس گھر کے اندر دینداری کیسے. اور ایسا نہیں ہے کہ تم بہت ہی زیادہ سستی ہو. آپ نے وہ منظر نہیں سنا, ایک لڑکا دیکھنے کے لیے لڑکی کو آیا,
چاروں طرف سے ہر طریقے سے لڑکی بہت خوبصورت، بہت دیندار، بہت اچھے گھرانے کی لڑکی ہے. لڑکے نے بہت سوال کیا، لڑکے نے جواب دے دیا، لڑکے نے پسند کر لیا یہی چاہیے، بہت خوبصورت، بہت سندر، بیوٹیفل ہے، یہی چاہیے. لڑکی نے کہا کہ آپ نے بہت سوال کر لیا، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، تب میں آپ سے نکاح کروں گی. ہرن پور رانی پور کی بہنوں، تم بھی دماغ میں یہ سوال ڈالو. اس لڑکی نے جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا، اپنے ہونے والے شوہر سے پوچھا آپ کے یہاں فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ یہ سوال کیا اس نے. اب یہ فجر کیا، جب ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء پڑھتا، فجر تو جو جمعے کی نماز پڑھتا وہ بھی جمعہ کے وقت کب؟ جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا تب پہنچتا ہے. اور کیوں پہنچتا ہے؟ ارے جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو کہیں کہ کیسا مسلمان ہے یار، جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، کافر ہے کیا؟ تو لیبل لگانے کے لیے جمعہ پڑھ رہا ہے. فجر کا وقت کیا پتا رہے گا؟ یہاں کتنے لوگ ہوں گے جس کو فجر کا وقت اللہ کی قسم بتا رہا ہوں نہیں معلوم. سنیے، اس لڑکی نے پوچھا فجر کے وقت آپ کے یہاں کتنے بجے اذان ہوتی ہے؟ لڑکا ہکا بکا رہ گیا، جواب نہ دے پایا. لڑکی نے کہا اس کے گھر میں اے سی ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، تکیہ، سب کچھ ہے، یہ لاکھ روپیہ مہینہ ضرور کماتا ہے، لیکن ابو یہ نماز نہیں پڑھتا، میں بے نمازی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. گھر ایسے نہیں بنتا ہے. گھر کو بنانے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے لڑکی بھی دیندار ہونا چاہیے اور لڑکا کو بھی دیندار ہونا چاہیے. یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی کو دیندار ڈھونڈ رہا ہے اور بیٹا جمعے تک کی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. سوچئے، تصور کیجئے میرے بھائیو، تو گھر کو دیندار بنانے کے لیے میاں بیوی کا دیندار ہونا ضروری ہے. تب آپ کی زندگی میں جو بچے پیدا ہوں گے تب وہ دیندار. حضرت ابراہیم کو اللہ نے اگر بیٹا دیا اور دیندار بیٹا دیا تو ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم بہت ہی زیادہ دیندار، ان کی ماں بہت ہی زیادہ دیندار. حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لیا اور جب کوئی کام کرنے کا حکم دیا کہ ابراہیم یہ کر گزرو، اے ابراہیم اپنے آپ کو تم میرے لیے آگ کے اندر حوالے کر دو، آگ کے حوالے کر دو. حضرت ابراہیم نے آگ کے حوالے کر دیا، میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، میرے لیے یہ کام کرو کر دیا. حضرت ابراہیم کو جو آرڈر ملا وہ کر دیا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، رب اب لی میرا صالحین، اے اللہ تو مجھے دیندار بیٹا عطا فرما، دیندار اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی شکل میں دیندار لڑکا دیا، جو اتنا دیندار 13-14 سال کا لڑکا ہے. اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے راہ میں ذبح کر دو. دینداری دیکھو، باپ دیندار تو بیٹا بھی دیندار. بیٹے سے کہا گیا کہ میرے بیٹے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہوا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. اے میرے بیٹے بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، اے میرے ابو کر گزریے جو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. دینداری ہے تو دیندار بیٹا ہوا. یہاں نہ باپ نمازی ہے نہ ماں نمازی ہے، بیٹا پیدا ہوگا تو دیندار بن جائے گا، وہ تو ہیرو ہی تو بنے گا، وہ تو فری فائر ہی کا تو بیٹا ہوگا. لڑکی انسٹاگرام چلا کر کے زندگی بھر پوری رات بھر گزار رہی ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ نماز نہ روزے کی فکر ہے، اور سوچے کہ میرے بطن سے بچہ پیدا ہوگا تو کیا امام بخاری پیدا ہوگا، امام مسلم پیدا ہوگا، امام ابو حنیفہ پیدا ہوں گے، ہاں عبد القادر جیلانی جیسے بچے پیدا ہوں گے. دیندار ہونا ضروری ہے ماں باپ کا. میرے بھائیو، تب آپ کا گھر دیندار ہوگا. رشتہ کریے دولت دیکھ کر کے نہیں، خوبصورتی دیکھ کر کے نہیں، دینداری دیکھ کر کے. پاکیزگی بے حیا لڑکی سے، ہاں آپ نے دیکھا، ارے
جلسے میں آئی ہوئی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بڑا اچھا سے میک اپ کی ہوئی ہے، نمبر کا لین دین ہوا، سلیکٹ ہوا، اسی سے نکاح ہوا۔ آپ نے دینداری دیکھا کہاں پہ آپ نے دینداری دیکھ لیا بھائی؟ دینداری دیکھی تب آپ کے گھر کے اندر دینداری پیدا ہو سکتی ہے، آپ کا گھر خوبصورت ہو سکتا ہے، آپ کا دینی گھر، اسلامی گھر بن سکتا ہے۔ تو آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نکاح کے وقت لڑکا بھی دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو۔ تیسرا، اگر گھروں کو خوبصورت بنانا ہو، اسلامی گھر بنانا ہو، تو اپنے گھر سے میوزک کو، گانے کو، سیریل کو اور ان تمام چیزوں کو ڈیلیٹ کرو جن کے ذریعے سے ہمارا گھر برباد ہے۔ گھر کے اندر 24 گھنٹہ اور زیادہ تر ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی کام بھی کر رہا ہے تو گانا لگا کر کے کام کر رہا ہے، میوزک لگا دیا اور وہی سن سن کر کے کام کر رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں موبائل، اینڈرائڈ موبائل آپ نے دے دیا، شارٹ ویڈیو دیکھ رہی ہے اور پورا ایم بی ختم کر رہی ہے، پورا دن اور پوری رات اسی پہ گزار رہی ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہو تو کیسے ماحول پیدا ہو؟ گھروں کو اگر دیندار بنانا ہے، گھر کو اسلامک گھر بنانا ہے تو اس میوزک کو ڈیلیٹ کرو اور قرآن کی آیتوں کو اپنے گھر کے اندر لاگو کرو۔ کیا شدائف اور شریم کی آواز میں اگر کوئی آدمی تلاوت سنتا ہو تو میرے بھائیوں بتاؤ، دل کے اندر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا کوئی میوزک، کوئی گانا امام حرم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا ایک طرف میوزک لگائیے اور ایک طرف امام حرم شدائف اور شریم کی قرآن لگا دیجیے۔ اللہ کی قسم، قرآن کے اندر وہ کشش ہے کہ آدمی سننے پر مجبور ہو جائے گا، جو سمجھتا بھی نہیں وہ سنتا۔ گھر کے اندر قرآن کا ماحول بنائیے، سننے اور سنانے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو قرآن دنیا کے اندر بھی آپ کے گھر کے اندر برکت پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ جس گھر سے شیطان، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا اس گھر کے اندر سے قرآن، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے اندر جنم نہیں لے سکتا، رہ نہیں سکتا۔ فرمایا امام کائنات نے لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ آپ نے فرمایا ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ینفرون من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر کے اندر شیطان نہیں رہ سکتا ہے۔ یعنی گھر کے اندر سے شیطان کو ختم کرنا ہو، بھگانا ہو تو میرے بھائیو قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کرو۔ شیطان خود ہی بن گیا تو شیطان کہاں سے بھگائے گا؟ خود ہی بنا ہوا ہے شیطان، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن، تو ظاہر سی بات بن گیا نا شیطان، خود ہی بن گیا ہے۔ شیطان کو کیا بھگائے گا؟ خود ہی شیطان بنا ہوا ہے۔ اگر گھر سے شیطان کو ختم کرنا ہو تو قرآن کی تلاوت سورہ بقرہ کی، اور یہ قرآن میرے بھائیوں یہ قرآن کی کتاب ہے جس قرآن نے، جس کتاب نے قوموں کو ترقی دی ہے، اونچائی تک پہنچایا ہے، عروج تک پہنچایا ہے، عزت سے نوازا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ الآخرین۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے قوم ترقی کر سکتی ہے اور جس کی وجہ سے قوم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر سکتی ہے۔ اگر قرآن کو تم نے چھوڑ دیا، پڑھنے پڑھانے کا ماحول اور اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا تو گھر بھی برباد ہوگا، دنیا کے اندر ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہوگا، اس کے اوپر عمل ہوگا تو دنیا کے اندر آپ کو عزت ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول بن جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہتر قوم ہے خیرکم من تعلم القرآن
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو. قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا دنیا میں سب سے بہتر ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اور آگے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے افضل، سب سے بیسٹ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بہت بڑا امیر ہو، بہت خوبصورت دکھتا ہو، بہت بڑا بزنس مین ہو، بہت ہی زیادہ دنیا میں جس کی شہرت ہو. اللہ کے نبی نے اس کو سب سے افضل قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس کو سب سے افضل قرار دیا جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو. ہم نے قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا ہے. اور لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اور لوگوں، قرآن پڑھو، یہی قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کی آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، وکیل بن کر کی آئے گا اور تیرے حق میں سفارش کرے گا. اللہ اس بندے کو معاف کر دے. اللہ اے اللہ، جب دنیا کے لوگ گانے سنا کرتے تھے تو یہ بندہ قرآن سنا کرتا تھا. جب لوگ قرآن چھوڑ کر کے اپنے گھر کے اندر مستی کیا کرتا تھا تو یہ رات میں تہجد کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے. اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. امام کائنات فرماتے ہیں جب قرآن سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو ایکسپٹ کر لے گا، ریجیکٹ نہیں کرے گا. یہاں تک کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو، اگر آپ کی بیوی پڑھ رہی ہے، آپ کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے، آپ کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے، آپ کا باپ قرآن پڑھ رہا ہے، تو سمجھ لیجیے وہ بہت خوش نصیب. بہت گھر کے اندر ایک ماحول بنائیے، صبح میں اٹھنے کا، نماز پڑھو، ایک رکوع ہی صحیح لیکن قرآن ضرور پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ. امام کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن کے جانکار حافظ قرآن عالم قرآن سے کہا جائے گا اے قرآن پڑھنے والے، اے حافظ قرآن عالم قرآن، اقرا برکتی پڑھ اور چلتا چلا جا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طریقے سے تو دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَتِكَ فِي آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. تمہاری آخری منزل، آخری بلڈنگ اور آخری درجہ وہ ہوگا جہاں پہ تمہاری آیت ختم ہوگی. یعنی جتنی آیتیں پڑھ سکتے ہو وہاں تمہاری منزل پہنچ جائے گی. ایک آیت پڑھے گا تو ایک منزل پار کرے گا. ایک منزل سمجھ رہے ہیں؟ یہ آسمان و زمین کے درمیان یہ ایک منزل ہے. اب سمجھ لو قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں. اگر کوئی آدمی 6666 آیت پڑھ لے گا تو جنت کے سب سے اونچے مقام پہ پہنچ جائے گا. میرے بھائی قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے گا تب آپ کا گھر خوبصورت ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا گھر اسلامک گھر نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں تو رمضانی مسلمان، رمضان آیا قرآن شروع، رمضان ختم قرآن ختم، رمضان شروع قرآن سننا سنانا، یہ ماحول بن جائے گا. موبائل میں قرآن لگا دیا، رمضان ختم سب کچھ ڈیلیٹ اور بھجپوری گانا لگا دیا، چلا. یہ ماحول ہے میرے بھائی. سوچئے گھروں کو اسلامی گھر اگر بنانا تو میرے بھائی کو جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان باتوں کے اوپر عمل کیا جائے. ہمارے شیخ محترم آ چکے ہیں، ان کو بھی اپنی بات رکھنی ہے اور دیگر مقررین بھی ہیں ان کو بھی اپنا خطاب کرنا ہے. کافی لمبا
سمے لگ گیا آپ کے یہاں آنے میں، وقت بہت لگ گیا، صبح فجر بعد سے چلا ہوں میرے بھائیوں، تب میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں، بہت پریشانی ہو چکی ہے، آپ کے یہاں میں نے کچھ اہم باتیں رکھی ہے، امید یہی ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ صرف سننے اور سنانے کا ماحول نہ ہوگا بلکہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ کی باتیں بتائی گئی ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔